بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مشکات المصابیح سے رمضان اور روزے کے متعلق چند احادیث نیز مرآت المناجح سے اس کی شرح پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، تو شیاطین اور سرکش جن کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ولم یفتح منہا باب، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، تو اس کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وینادی منادن، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک منادی ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یعنی اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی چاہنے والے، تو آگے بڑھ، یعنی تو بھلائی کر، اے بھلائی چاہنے والے تو بھلائی کر۔ ویا باغی الشر، اور اے برائی کے چاہنے والے، اقصر، تو کم کر، یعنی تو رک جا، اے بھلائی کے چاہنے والے، اقبل، تو آگے بڑھ، یعنی تو آ، یا باغی الشر، اے برائی کے چاہنے والے، اے شر کے چاہنے والے، تو رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے آزاد کردہ ہیں آگ سے، یعنی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کچھ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ للہ عتقاء من النار، اور اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ وذالک کل لیلۃ، اور یہ جو معاملہ جو ہوتا ہے یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر رات جو ہے آگ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب دیکھیے شرح، یہاں جو کہا گیا کہ حاشیہ نمبر 1 جو یہاں لگایا گیا ہے، حاشیہ نمبر 1، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی طرف سے بیان فرماتے ہیں یہ تین جملوں کی شرح ابھی کچھ پہلے ہو چکی ہے، اس سے پہلے جو ہم احادیث پڑھے ہیں اس میں ہو چکی ہے، کہ یہ تینوں جملے اپنے ظاہری معنی پر ہیں، یعنی شیاطین کا قید ہونا، جنت کے دروازے کا کھلنا، جہنم کے دروازے کا بند ہونا، یہ اپنے ظاہری معنی پر ہیں۔ ان میں کسی کی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابلیس ایک ہے اور اس کی ذریت بہت قسم کی، جن کے نام بھی الگ ہیں اور کام بھی الگ ہیں، سبھی ایک مہینے کے لیے گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی شیاطین ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت پورے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اس لیے شیاطین جمع فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہاں جو کہا گیا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جمع کیوں کہا؟ شیطان کی جمع ہے شیاطین، جمع اس لیے کہا کہ شیطان اور اس کی ذریت سب کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ رمضان کے علاوہ
دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں، پورا مہینہ جو ہے دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں، جنت کے کھلے، یعنی پورا مہینہ جنت کے دروازے جو ہیں کھلے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دروازہ دیگر مہینوں میں شب جمعہ کو کھلتا ہے، مگر ماہ رمضان میں ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ ہم غریبوں کی جنت ہے۔ شعر: مسجد من کعبہ، ایک منٹ، کیوں نہ ہو، ایک شعر ہے کہ مسجد من کعبہ من خلد من آستانہ تو درے تو کوے تو، یعنی میری مسجد، میرا کعبہ، میری جنت، آپ کا آستانہ، آپ کا در اور آپ کا کوچہ ہے۔ اب حاشیہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں، یہاں جو کہا گیا کہ اے بھلائی کے چاہنے والے تو آگے آ، اے بھلائی کے چاہنے والے تو آ، اور برائی کے چاہنے والے رک جا۔ اس کی طرف سے بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف آ مطلب اللہ کی طرف آ، رسول اللہ کی طرف آ، جنت کی طرف آ، مسجد کی طرف آ، عبادت کی طرف آ، کیونکہ اب عمل قلیل پر جزائے جلیل ملے گی، زمانہ کمائی کا آ گیا، کچھ کما لے۔ حاشیہ نمبر 3 میں فرمایا جا رہا ہے، یہ جو کہا گیا کہ برائی چاہنے والے برائی سے باز آ، تو اس میں اب کہا جا رہا ہے گناہوں سے باز آ۔ کس سے باز آ؟ گناہوں سے باز آ، غیر اللہ کی طرف بھاگنے سے باز آ۔ رمضان رب کا مہمان ہے، اس سے شرم کر۔ اس آواز کا اثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں بے نمازی نمازی ہو جاتے ہیں، بخیل سخی بن جاتے ہیں، بچے اور بیمار جو نماز سے گھبرائیں روزے پر حریص ہوتے ہیں، حالانکہ روزہ نماز سے دشوار ہے۔ روزے میں عادتاً سستی اور نیند بڑھ جاتی ہے، مگر پھر بھی مسجدیں بھری رہتی ہیں اور راتیں ذکر اللہ میں آباد۔ حاشیہ نمبر 4، یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ اس طرح سے فرماتے ہیں یعنی مہینے بھر روزانہ افطار کے وقت بہت سے ہم جیسے گناہگار جو اپنے 11 مہینوں کی بدکاریوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اللہ روزے کی برکت سے معافی دے دیتا ہے۔ فرماتا ہے اگرچہ گنہگار ہیں مگر روزے دار ہیں، بخش دیا۔ حدیث ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آیا جو کہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ عز و جل نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا، اس کے روزے فرض کیے، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے، اس میں سے مراد رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نار کہا جائے یا جہنم کہا جائے یا جہیم کہا جائے، یہ سب جہنم ہی سے مراد ہیں، جہیم بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہ، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، فقد حرم، تو تحقیق کہ وہ محروم رہا، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ اب دیکھیے یہاں جو کہا گیا ہے
کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جو کہ برکت والا مہینہ ہے. اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں برکت سے مراد کیا ہے. برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا، جم جانا. اس لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اونٹ جہاں بیٹھتا ہے، اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو جو ہے مبارک الابل کہا جاتا ہے، کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے وہاں اونٹ بیٹھتے بنتے ہیں. اب وہ زیادتی خیر جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ وہ زیادتی خیر، یعنی وہ بھلائی کی زیادتی جو آ کر نہ جائے، اسے برکت کہتے ہیں. چونکہ ماہ رمضان میں حصی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے. رمضان کا ایک نام ماہ مبارک بھی ہے. رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے. جس کی آمد پر خوشی ہونا چاہیے، اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے. دیکھو، نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے. جو عورت سوگ مناتی ہے، عورت کے لیے سوگ منانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ جو عدت گزارتی ہے، تو نکاح ایک خوشی کا کام ہے. جب نکاح ختم ہوتا ہے، کیونکہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اب جب نکاح ختم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے غم کے لیے شریعت کے اعتبار سے اس پر غم لازم ہے. اس لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشم تر نم ہوتے ہیں، اور خطبہ اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات کہتے ہیں، یعنی جمعۃ الوداع میں کچھ وداعیہ کلمات کہتے ہیں، تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں. جو بھی گھڑی رہ جاتی ہے جمعہ کے بعد، جو بھی دن رہ جاتے ہیں، مسلمان اسے غنیمت جانیں اور رمضان میں خوب عبادت کریں. ان سب کا ماخذ یہ حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے ان سب کا ماخذ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو کہا گیا حاشیہ نمبر 2 میں کہ تم پر اس کے روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اس طرح سے فرماتے ہیں یعنی سب پر روزہ رمضان ہی فرض ہیں. تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں. طاقت روزہ رکھنے والا فدیہ نہیں دے سکتا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے نہیں، فدیہ دے دیں گے. حالانکہ فدیہ جو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ بعد میں ہی صحیح. کوئی بندہ ایسا ہے جو بہت بیمار ہے، ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی فدیہ دینا جائز نہیں. فدیہ شیخ فانی کے لیے ہے، یعنی ایسا بندہ جسے آئندہ کبھی صحیح ہونے کی امید نہ ہو کہ وہ بعد میں بھی روزہ رکھ پائے گا، تو ایسا بندہ جو ہے فدیہ دے گا. لیکن اگر بندے کو امید ہے کہ میں بعد میں صحیح ہو جاؤں گا، روزہ رکھ پاؤں گا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی رمضان میں بیمار ہو گیا، سخت علیل ہو گیا، تو وہ بعد میں روزہ رکھے گا. کوئی گرمی میں بہت سخت علیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سردیوں میں قضا کرے گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ حائضہ عورت نمازوں کی قضا نہیں کرتی. حائضہ عورت جب عورت ناپاک ہوتی ہے تو ناپاک کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں، عورتوں کے لیے ان نمازوں کی قضا لازم نہیں ہوتی کہ وہ فی نماز پڑھیں، کیونکہ اس طرح جو ہے دشواری ہو جائے گی، گھر کے کام بھی کریں گی، اور پھر جو ہے مہینے میں کم سے کم 3 دن یا 10 دن جو ناپاک ہوتی ہیں ان کی نماز جو چھوٹ جاتی ہے، اگر اس کی قضا بھی کریں گی. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اقل مدت حیض کی 15 دن ہے، اگر 15 دن کے بعد پھر حیض آ جائے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے 15 دن کے اندر 15 دنوں کی نماز بھی پڑھنی ہے. پھر اگر کسی کو 10 دن تک حیض آتا ہو، اس 10 دن کی قضا بھی کرنی ہے، گھر کے کاروبار بھی کرنے ہیں، بچے وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے. اس طرح جو ہے دشواری ہو جائے گی، اس لیے نماز جو ہے یہ معاف ہے. ٹھیک ہے، مگر روزوں کی قضا کرتی ہے، مگر روزہ معاف نہیں ہے، کیونکہ پورا 11 مہینہ پڑا ہے. اگر 3 دن یا 10 دن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو پورے 11 مہینوں میں سے کبھی بھی جو ہے وہ رکھ سکتی ہے. لہٰذا حدیث اپنے ظاہر پر ہے.
حاشیہ نمبر 3، یہ جو کہا گیا ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس طرح سے فرماتے ہیں آسمان میں بہت سی قسم کے دروازے ہیں، روزی اور فرشتے اترنے کے لیے دروازے، لوگوں کے اعمال جانے کے دروازے، عذاب آنے کے دروازے، مخصوص رحمتیں اترنے کے دروازے، خاص رحمتیں اترنے کے دروازے وغیرہ۔ یہاں یہ آخری قسم کے دروازے مراد ہیں، یعنی مخصوص رحمتیں اترنے کے دروازے یہ مراد ہیں، یعنی رمضان میں خاص رحمتوں یا خاص فرشتوں کی آمد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ آسمان کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں، نیک اعمال جو ہے جاتے ہیں، اس طرح جو ہے روزی کے اترنے کے دروازے وہ تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں پہ دروازے سے مراد کیا دروازہ ہے؟ خاص رحمتوں کا دروازہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں کھولا جاتا ہے۔ اب جو یہ کہا گیا کہ اس میں مردود شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، اس طرح سے فرماتے ہیں اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، بہترین مطلب یہ ہے کہ عام شیاطین تو رب کے عام جیل خانوں میں بند کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بہت زیادہ شرکش شیاطین زنجیروں اور طوقوں میں باندھے جاتے ہیں، جیسے دنیاوی جیلوں میں پھانسی کے ملزم کال کوٹری میں بند ہوتے ہیں اور ڈاکوؤں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس لیے یہاں تغلو فرمایا گیا جو کہ تغلل سے بنا بمعنی زنجیر و توق ہے، لہٰذا یہاں مردود کی قید احترازی ہے، یعنی مردود جو کہا گیا اس سے دوسروں کو نکالنا، یعنی جو مردود نہیں ہے ان کو خارج کرنا مراد ہے، اتفاقی نہیں ہے، احترازی ہے، ٹھیک ہے۔ مردود شیاطین کو زنجیروں اور توقوں سے بند کیا جاتا ہے، جو مردود نہیں ہوتے، جو زیادہ شرکس نہیں ہوتے، انہیں ایسے ہی قید کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث گزشتہ حدیث کے خلاف بھی نہیں، اس طرح میں جو کہا گیا کہ شیاطین کو قید کیا جاتا ہے مطلقاً کہا گیا تو اس کے خلاف بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس طرح سے فرماتے ہیں وہ رات شب قدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ شب قدر، ٹھیک ہے، جو بفضل اللہ تعالی ہر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، ہر رمضان کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہوتی ہے، کہ دوسری 1000 مہینوں کی عبادت سے جس میں شب قدر نہ ہو، دوسرے 1000 مہینے، ایسے 1000 مہینے جن 1000 مہینوں میں شب قدر نہ ہو، ورنہ اگر ان میں بھی شب قدر ہوگی تو پھر بہتر کیا، سمجھ رہے ہیں، یعنی دوسرے 1000 مہینے جن میں شب قدر نہ ہو، ان سے شب قدر نہ ہو، اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے، دوسرے 1000 مہینوں کی عبادت جس میں شب قدر نہ ہو، ان 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت جو ہے یہ بہتر ہے، اور غالباً یہ رات 27ویں رمضان ہے، یہ غالباً کہا گیا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، یا 27 کی رات، یا پھر جو ہے 29 کی رات، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے یہ شب قدر ہوتی ہے۔ نبی پاک نے شب قدر کے تعلق سے خاص یہ نہیں بتایا کہ کس رات شب قدر ہے، ان 5 راتوں میں آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اس کی نفیس بحث ہماری کتاب مواعظ نعیمیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ خیال رہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور سورۃ القدر میں یہ لفظ 3 بار ارشاد ہوا، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو سورہ قدر میں جو ہے لیلۃ القدر کا لفظ یہ 3 بار ارشاد ہوا، اور لیلۃ القدر میں جو لفظ ہے لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے، تو 9 3 دفعہ ہوں تو 27 بنتے ہیں، 9 3 27، ٹھیک ہے، نیز تو اس سے پتہ چلا کہ 27 کی رات جو ہے شب قدر ایک اشارہ، غالباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ شب قدر 27 کو ہے، یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے۔ نیز سورہ قدر میں 3 کلمے ہیں، آخری آیت ہیا حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے،
یہ حتی مطلع الفجر میں ہیا ضمیر، جو ہیا ضمیر ہے جو لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں جو ضمیر ہے ہیا ضمیر، ہیا حتی مطلع الفجر، تو یہاں پہ جو ہیا ضمیر جو ہے یہ لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ رات کب تک رہتی ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہاں ہیا سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، 27واں کلمہ ہے. یہ جو ہیا کی ضمیر جو ہے یہ 27ویں جگہ واقع ہے، تو اسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اشارہ ہے اس طرف. ان وجوہ سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے، اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان ہے. اب آگے فرما رہے ہیں یہ جو کہا گیا کہ جو اس خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا، اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں یعنی جس نے یہ رات گناہوں میں گزاری یا اس رات میں بلا عذر عشاء اور فجر جماعت سے نہ پڑھی، اس لیے اس کی خیر و برکت سے محروم رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، اور اس طرح ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی. کم سے کم عشاء اور فجر تو جماعت سے پڑھنی چاہیے. وہ بقیہ دنوں میں بھی بھلائی نہیں کمائے گا، کیونکہ لیلۃ القدر میں جب بھلائی نہیں کما پایا تو بقیہ دنوں میں کیسے کمائے گا؟ شب قدر میں عبادتوں کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے آخری قسم عشاء و فجر کا جماعت سے ادا کرنا. شب قدر میں عبادت سے مراد پوری رات عبادت کرنا یا کچھ وقت عبادت کرنا، اور آخری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کم سے کم جماعت سے پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ آخری قسم ہے. عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنا، پوری رات عبادت کرنا، یہ تو افضل ہے. پوری رات بھی عبادت کرے، عشاء بھی جماعت سے پڑھے، فجر بھی جماعت سے پڑھے. ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ ہے جو کچھ رات کے کچھ حصوں میں عبادت کرتا ہے، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھتا ہے، یہ دوسری قسم ہو سکتی ہے. تیسری قسم جو ہے بندہ رات بھر تو عبادت نہ کرے، رات میں بالکل عبادت نہ کرے، مگر جو ہے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے. جس نے یہ بھی نہ کیا، یعنی عشاء اور فجر جماعت سے نہ پڑھی، واقعی وہ بڑا محروم ہے. الحمدللہ گنہگار احمد یار آج 27ویں رمضان 1379 کو یہ مضمون لکھ رہا ہے، آج شب قدر ہے. اب دیکھیے اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزے اور قرآن، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزے کہیں گے، ای رب، ای جو ہے یہ حرف ندا ہے، ای رب یعنی اے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے روکا، میں نے اسے منع کیا، یعنی میں نے بندے کو روکا دن میں کھانا کھانے سے اور شہوات سے. اے رب میں نے بندے کو دن میں کھانا کھانے اور شہوات سے روکا. فشفعنی فیہ، تو اس کے بارے میں، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں سونے سے روکا. فشفعنی فی، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. فیشفعانی، تو ان دونوں کی شفاعت جو ہے قبول کی جائے گی. رواہ البیہقی فی شعیب الایمان، امام بہقی نے شعیب الایمان میں سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو کہا گیا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، اس طرح سے فرما رہے ہیں یعنی روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے گنہگار بندے کی تو معافی کی سفارش کریں گے. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے گنہگار بندے کی تو معافی کی سفارش کریں گے، اور بے گناہ بندے کی بلندی درجات کی. اور جو سمجھو کوئی بندہ ہے گنہگار ہے مگر وہ روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو روزہ اور تراویح جو ہے اس کی بخشش کی شفاعت کریں گے. اور جو بے گناہ ہے، جو گناہ نہیں کرتا، تراویح پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے،
تو وہ اس کے حق میں کیا شفاعت کریں گے؟ اس کے درجات کے بلندی کی شفاعت کریں گے، بلندی درجات کی۔ لہٰذا قرآن و رمضان کی شفاعت سے سارے ہی مومن فائدہ اٹھائیں گے، ایسا نہیں کہ بس گنہگار فائدہ اٹھائیں گے، جو بے گناہ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ قرآن کریم رمضان المبارک ہی میں آیا، اور رمضان میں ہی اس کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے رمضان مبارک میں، اور دن میں روزہ، رات کو تراویح میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ قرآن یہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، مطلب یہ کہ نماز تراویح میں جو قرآن سنتے ہیں یہ مراد ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح پڑھتے ہیں مگر تراویح میں تب شامل ہوتے ہیں جماعت میں جبکہ امام صاحب رکوع میں جائیں، یعنی بالکل جو ہے قرآن پاک سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ تراویح کا اصل مقصد ہے قرآن پاک سننا، ختم قرآن سننا، ٹھیک ہے، اسے کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ اور جب بلند آواز سے تلاوت ہو، مطلقاً یہ جو ہے شریعت کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو اور لوگ وہاں پہ موجود ہوں، جتنے لوگ وہاں موجود ہوں تمام پر خاموشی کے ساتھ بالکل غور سے سننا جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اور تراویح بھی آج کل ایسی ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں کیا پڑھا جاتا ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ تراویح ایسی ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کے الفاظ سمجھ میں آئیں۔ ایسی تراویح جسے کچھ الفاظ ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیا تراویح ہے وہ؟ خیر، اس لیے ان دونوں کو جمع فرمایا گیا، کیونکہ دونوں جو ہیں شفاعت کریں گے۔ دن میں روزہ ہوتا ہے، روزہ شفاعت کرے گا، اور قرآن پاک رات میں تراویح میں سنتے ہیں، اس لیے دونوں کو اس حدیث میں جمع کیا گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ تراویح بھی جو ہے پڑھنی چاہیے، کیونکہ تراویح بھی شفاعت کرے گی۔ تراویح سے مراد تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ، اگر قرآن ہی سے نہ پڑھا جائے تو شفاعت کیا؟ خیر، اور یہ جو فرمایا گیا کہ رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کرے، یعنی روزہ اور قرآن جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اس طرح سے فرما رہے ہیں، یعنی روزہ افطار کر کے اس کی طبیعت آرام کی طرف مائل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ افطار کر کے بندہ دن میں روزہ رکھ کے تھک گیا تھا، اب افطار کے بعد جو ہے اس کی طبیعت چاہتی تھی کہ وہ آرام کرے، ہاتھ پاؤں میں سستی پھیل جاتی تھی کہ نماز عشاء کی اذان کی آواز سنتے ہی تراویح میں مجھے سننے آ جاتا تھا، یہ قرآن کہے گا۔ لہٰذا یہاں تراویح پڑھنے والے مراد ہیں، تہجد والے ہی مراد نہیں، صرف تہجد والے ہی مراد نہیں، کیونکہ تہجد تو سال بھر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو تہجد تو سال بھر پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ دن میں روزہ رکھا ہو تبھی تہجد پڑھے گا۔ جب سال بھر تہجد پڑھتے ہیں تو بہت سارے حضرات ہیں جو پورے سال تہجد پڑھتے ہیں مگر دن میں روزہ نہیں رکھتے، تو یہاں تہجد کو مراد لینا یہ زیادہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اس حدیث پاک میں روزہ اور قرآن دونوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن سے مراد نماز تہجد میں قرآن پڑھنا ہوتا تو پھر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن میں بندہ روزہ رکھے اور رات میں تہجد پڑھے تب جا کے شفاعت کریں گے، حالانکہ یہ دونوں کام کب ہوتے ہیں؟ رمضان میں دونوں کام ہوتے ہیں، اور نماز تراویح میں۔ رمضان میں بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اس میں قرآن سنتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے تراویح ہے۔ خیر، تہجد تو سال بھر پڑھی جاتی ہے، یہاں خصوصیت سے رمضان کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں رمضان نے تو اے رب عرض کیا مگر قرآن نے اے رب نہ کہا، جو حدیث پاک میں کہا گیا، دیکھیے یہاں پہ اے رب یہ قرآن رمضان کہہ رہا ہے، روزہ کہہ رہا ہے، مگر جب قرآن کہتا ہے یقول القرآن بس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یقول الصوم کے بعد اے رب ہے، مگر یقول القرآن کے بعد اے رب ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ قرآن نے اے رب کیوں نہیں کہا۔ دیکھیے کہاں گیا یار، بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں رمضان نے اے رب عرض کیا مگر قرآن نے اے رب نہ کہا، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کلام الہی قدیم ہے اور مخلوق نہیں، کیونکہ قرآن خود اللہ کا کلام ہے،
یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اے رب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ کیا اللہ کی صفت خود اللہ سے کہے گی کہ اے رب؟ ٹھیک ہے، قرآن تو خود کلام رب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ جو کہا گیا یہاں پہ نمبر 3 میں کہ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی، اس طرح سے فرما رہے ہیں اس طرح کہ روزے کی شفاعت سے گناہ معاف ہوں گے اور قرآن کی شفاعت سے درجے بلند. تو پھر جو کوئی بندہ کہے گا کہ اگر ایک کی شفاعت سے ہی شفاعت قبول کر لی جائے اور بندہ کے گناہ معاف ہو جائیں، درجے بلند ہو جائیں، تو پھر دوسرے کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہو سکتا تھا، مگر یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک کی شفاعت سے جو ہے گناہ معاف ہوں گے اور ایک کی شفاعت سے، قرآن کی شفاعت سے جو ہے درجے بلند ہوں گے. یا روزوں کی شفاعت سے غضب الہی کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور قرآن کی شفاعت سے رحمت الہی کی ہوا چلے گی. ٹھیک ہے، روزے کی شفاعت سے جو ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور قرآن کی شفاعت سے رحمت الہی کے ہوا چلیں گے، رحمت الہی کا نزول ہوگا وغیرہ وغیرہ. روزے اور قرآن بلکہ سارے اعمال وہاں شکلوں میں نمودار ہوں گے، جیسے آج دنیا میں ہم واقعات کو خواب میں مختلف شکلوں میں دیکھ لیتے ہیں. بادشاہ مصر نے آئندہ قحط سالیوں کو گاؤں اور بالیوں کی شکل میں دیکھا تھا، گائے اور بالیوں کی شکل میں دیکھا تھا. تو جو ہے روز قیامت تمام اعمال جو ہیں وہ شکلوں کی صورت میں جو ہے نمودار ہوں گی. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل مزید احادیث دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اس ویڈیو کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. اگر اب تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں.